अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, अभी मैं एक टॉक शो देख रहा था। दुनिया टीवी पे से वो नशर होता है और उसके जो होस्ट हैं वो कामरान ख़ान हैं, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी हैं। तो इसमें जो कामरान ख़ान के शो में जो गेस्ट थे वो थे सुहेल वड़ाइच। ये भी साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं और इनकी बहुत सी किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं और इनके जो तजज़िये होते हैं वो भी काफ़ी मुनासिब और बेहतर होते हैं। तो कामरान ख़ान जो है सुहेल वड़ाइश से सवाल पूछते हैं कि मौजूदा जो इलेक्शन हैं उसमें मियाँ नवाज शरीफ बैक फुट पे क्यों नहीं चले जाते और अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ को फ्रंट फुट पे क्यों नहीं लाते। तो वजह क्या है? वो कहते हैं कामरान ख़ान, वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो हमेशा उनकी कोई ना कोई रंजिश जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इख्तलाफ हो जाता है, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो इन तमाम बातों से मुस्तस्ना हैं। वो किसी किस्म की कोई खलीज, कोई इख्तलाफ या कोई रंजिश जो हैं वो पैदा नहीं करते अपने दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। उनकी जो ताल्लुक़ है रियासत के साथ वो बड़ा अच्छा होता है। ये कामरान ख़ान सवाल करते हैं सुहेल वड़ाइच से। तो सुहेल वड़ाइच साहब क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि उन्हें यूँ लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन है वो जीतना मुस्लिम लीग नून ही ने है और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बनेंगे वो मियाँ नवाज शरीफ ही बनेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं और ये तज्ज़िया करते हैं कि उन्हें यूँ लगता है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं असल में प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो चंद सालों के लिए लाइक 1 ईयर 2 ईयर या 1.5 ईयर के लिए प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज रहेंगे। उसके बाद उनकी जो तरजीह होगी वो यही होगी कि या तो वो मियाँ शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फाइज कर दें या उनकी जो साहबजादी है मरियम नवाज शरीफ उनको प्राइम मिनिस्टर वो बना दें या बनवा दें। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने इंकशाफ किया है कि आने वाले वक्त में होना यही है कि नवाज शरीफ कुछ वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद जो है वो या तो मरियम को या मियाँ शहबाज शरीफ को वो अपने ओहदे पे ले आएंगे। यानी उन्होंने जो सब्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर का रखा हुआ है वो इन दोनों में से कोई एक होगा। और सुहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि ये सिलसिला जो है उन्हें लगता है कि इस तरह से जो है वो ये जो इलेक्शन के बाद सूरत हाल बननी है वो इस तरह से बनती हुई नज़र आ रही है। और मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो मुस्लिम लीग की जो क़यादत होगी उसको संभालेंगे और तमाम तर जो मुस्लिम लीग के अमूर होंगे वो खुद निपटाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं
تاکہ ملک میں جو صورتحال ہے اس کو کسی صحیح سمت کی جانب جو ہے وہ لے کے جائیں، تاکہ جو اکانومی خراب ہے، جو اور معاشرتی اور معاشی حالات ابتری کی طرف ہیں، وہ صورتحال بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں جو ان کی پولیٹیکل ساکھ خراب ہوئی ہے پچھلے چند سالوں سے، وہ چاہتے ہیں کہ باقی جو پاکستان کے صوبے ہیں، پنجاب کے ساتھ ساتھ ان صوبوں میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساکھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جیسے سندھ ہے اور سرحد ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلوچستان تو آلریڈی ایک مکس گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں سندھ اور جو KPK ہے ان کو اصل میں وہاں پہ صورتحال جو پولیٹیکل ہے اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پورے پاکستان میں ان کا جال جو ہے وہ مسلم لیگیوں کا بچھا دیا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ تو صورتحال ناظرین لگتا یہی ہے، مجھے بھی یوں لگتا ہے، کیوں کہ میاں نواز شریف کا جو مزاج ہے، جب ہم ان کے ماضی کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مڈ بھیڑ رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رنجش جو ہے وہ ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن میاں شہباز شریف جو ہیں اس لحاظ سے کافی کام اینڈ کوائٹ ہیں، اور وہ حالات کو اور وقت کو سمجھتے ہوئے ریاست کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے حالات کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن میاں نواز شریف جو ہیں وہ قدرے مزاج کے سخت ہیں، اور ان سے اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری لانے میں کچھ دشواریاں انہیں ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی رنجش اور کوئی خلیج جو ہے ان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے مجھے بھی لگتا یوں ہے کہ اب کی بات جو ہے وہ میاں نواز شریف کوئی ایسا بلنڈر، کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے جس سے ان کی حکومت راستے میں ختم ہو جائے۔ لیکن پھر بھی جو صورتحال اس وقت ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ناظرین، وہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، جو ووٹر ہے، وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی پارٹی کے حق میں نہیں ہے سوائے PTI کے۔ کیوں کہ مسلم لیگ نون کے ایک صاحب ہیں عطا تاڑر، ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں گئے ہیں تو لوگ جو ہیں ان پہ جوتوں سے ان کا سواگت وہاں پہ کرتے ہیں، اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور پیچھے جو ہے پبلک ان کو زد و کوب کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ تو اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ ملک میں نظر آ رہی ہے ابھی، کیونکہ پارٹیز جو ہیں اسپیشلی جو مسلم لیگ نون ہے، ابھی ان کے جو عہدیدار ہیں یا ان کے جو الیکٹیبلز ہوں گے یا الیکشن لڑنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوں گے، جب وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے، تو پھر اصل میں صورتحال واضح ہوگی کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے اور لوگ ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن گراؤنڈ سچویشن یا گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ کسی پارٹی کے جتنی بھی PDM میں پارٹیز تھیں وہ ان کے حق میں نہیں ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے وہ صورتحال کیا بنتی ہے، لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ جتنے بھی جو بھی انالیسس سامنے آ رہے ہیں ان سے قطع نظر اصل جو ہے بات ہے وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جس طرف ہماری ریاست کا جھکاؤ ہوگا حکومت اسی کی بنے گی۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ابھی بھی یہی کچھ ہوگا۔ لیکن پاکستان ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے قوی امکان یہی ہے کہ حکومت جو بنے گی وہ میاں نواز شریف ہی کی بنے گی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو
کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.